اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز 85 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 بہادر جج۔ میں معذرت خواہ ہوں، جو منگل کے روز جو سماعت ہوئی تھی اس کی میں تفصیلات آپ لوگوں کو نہیں بتا سکا، کیونکہ میری طبیعت ناساز تھی اور اس لیے میں اس کی انفارمیشن آپ لوگوں تک نہیں پہنچا سکا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ نون لیگ کا بینچ، جس کا تعلق عسکری ٹاؤٹ بینچ جسٹس محمد علی مظہر علی خان اور نعیم اختر اغوان اور 5 نمونے جو عسکری بینچ پاکستان میں جو آئینی بینچ میں 3-4 ججوں کے سوا جو نئے جج لائے گئے وہ ٹاؤٹ جج ہیں، لیکن آئینی بینچ سے باہر نکلنے تو ان کے فیصلے اور ہوتے ہیں۔ جو آئینی بینچ کا مقصد ہے وہ حکومت کو پورا کر کے دیتے ہیں، وہ نون لیگ اور عسکری بینچ کے ہیں۔ ججوں کی سینیٹری لسٹ پر دیکھیے، جب کہتے ہیں کہ جب میں جو مظہر علی ہے اس کو امید لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اگلے 3 جو لسٹ آئے گی ان میں چیف جسٹس کا اہل ہے، اس نے وہ پرفارمنس کر کے دینی ہے جو ہو نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے، تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے مطابق جج اسے یہ نہیں پتہ آج ہے تو کل کیا ہے، لیکن آپ کا کام تو انصاف۔ دیکھیے، قاضی فیض عیسیٰ کو بھی تو ایکسٹینشن کی لالچ تھی، جس نے آئین و ہر چیز کی کس لیے کی، کیونکہ اس کو ایکسٹینشن چاہیے تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں 10 سال اور چیف جسٹس رہوں گا، اس نے کیا نہیں کیا، PTI سے ہر چیز وہ لی، وہ ہر کام کیا جس سے نون لیگ کو 63A کا بھی فیصلہ آخر کر دیا کہ لوگوں کو اغوا کریں، تشدد کریں، ان پر جو ظلم ہو سکے وہ کریں، اور اس کے بعد حکومت پر وہ اس پر سیٹیں PTI کی چھین کر دی، اور قاضی فیض عیسیٰ نے پوری مکمل سہولت کی، اور اس کے بعد بھی اس کو ایکسٹینشن نہ ملی۔ تو میں اس کو مظہر کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تم کو بھی اگلا چیف جسٹس نہیں بنائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہادر جج جو آئینوں اور قانون کے ساتھ کھڑے، انہیں قوم سلام کرتی ہے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل ان کے ساتھ ضرور انصاف ہوگا، اور یہ جو آئینی عسکری بینچ میں بیٹھے ہیں ان کا منہ ہمیشہ کالا ہوگا، اور لوگ ان کو کس سیاست آج یہ بتائیں قاضی فیض عیسیٰ کہاں ہے، جنرل باجوہ کہاں ہے، اور DGISI جنرل فیض حمید کہاں ہے، اور بتائیں کہ جنرل ندیم انجم کہاں ہے۔ عوام کے سامنے نکلے ہیں، یہ تو عوام کے وفادار تھے، ان کا کام تھا جو عوام کے ساتھ، لیکن آج کہاں ہے ان کی عوام سے وہ محبت کہاں ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتے، کیونکہ ان لوگوں نے کوئی آئین اور قانون کے ساتھ نہیں کیا۔ نواز شریف عوام میں نکلتا نہیں، جس کو لایا گیا تھا، جس کی خاطر عدالت ایئرپورٹ پر پہنچی تھی، وہ کہاں ہے، لیکن انشاءاللہ ایک دن ضرور انصاف ہوگا۔ میرے خیال میں جو بینچ کا فیصلہ آئے گا 3-2 سے آئے گا، جسٹس اغوان یا ایک جج اور ان ججوں کے ہاتھ میں فیصلہ دے گا، نہیں تو اب میرا خیال ہے 3-4 ہی آ سکتا ہے، اور 3-2 کا بھی آ سکتا ہے، جس لیے میں اغوان کو مارجن دیتا ہوں۔ اس نے صرف مخصوص نشستوں کے سوا اور فیصلے میں کوئی ناانصافی میرے خیال میں تو ابھی تک نہیں کی، اور اس کے میں ریسرچ کروں۔ جی، میں ہمیشہ تنقید امین الدین خان پر جیسے اغوان پر کرتا ہوں، لیکن جو بات ہوتی ہے حق کی، قانون کی، جو آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی تو ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، بجٹ آنے والا ہے، اور بجٹ پر انشاءاللہ ہم ہر وہ چیز ولاگ بنائیں گے، اور ہر چیز کو وہ اپڈیٹ کریں گے جو بجٹ بنایا گیا ہے، اور عوام کی جیب میں جو پیسہ لوٹا جا رہا ہے اس پر بھی ولاگ بنائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا پیٹرولیم پر کتنا ٹیکس لگنے جا رہا ہے۔ وہ ولاگ بھی انشاءاللہ آپ کو کل سننے کو مل جائے گا۔ آج ہم جو سیریل بنائیں گے وہ یہ قانون اور عمران خان صاحب کے کیسوں پر۔ آج سپریم کورٹ میں 2 کیسوں کی سماعت ہے۔ لوگ تو اہم کہتے ہیں، سب کو پتہ ہے فیصلہ کیا ہے، اس پر الگ بات ہے۔ ایک جج صاحب نے حج پر جانا ہے، میں تو کہتا ہوں PTI کے وکیلوں کو چاہیے دلیل 3-4 دن تک لگے رہے،
دلیل مقیم بھی نہ اور دلیل ختم بھی نہ کریں، لیکن پاکستان میں آئین و قانون نہیں ہے۔ ان ججوں کی جو اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ شام کو پھر ولاگ میں بتائیں گے۔ شکریہ۔